الصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. فقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. حضرات گرامی، ہم اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں، اس کی عنایت، توفیق اور مہربانی پر کہ ماہ محرم الحرام کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید اور مستفیض ہونے کا اس نے ہمیں موقع نصیب فرمایا ہے۔ 1442 ہجری کا محرم الحرام شروع ہو چکا ہے۔ تمام اہل ایمان دنیا کے جس گوشے اور خطے میں رہتے بستے ہوں، سب اہل بیت اطہار کی محبت، عقیدت سے اپنے دلوں کو روشن و منور کیے ہوئے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی عظمت، اہل بیت اطہار کی فضیلت، اہل بیت اطہار کی محبت کو جاننے اور ایک وسیلہ اور ذریعہ بنتا ہے کہ دلوں میں مزید محبت کو بڑھاوا نصیب ہو، تعلق اور وابستگی میں استحکام نصیب ہو۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مقدس گھرانہ نہایت ہی رفعت و عظمت کا گھرانہ ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے، حفاظت اور صیانت کے لیے اس مقدس گھرانے نے اپنی عظیم قربانیاں دی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اپنی شہادتوں کے ذریعے سے جس دین اسلام کی حفاظت و صیانت کی ہے، اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ نے بھی اپنی شہادتوں کے ذریعے سے اسی دین کی حفاظت و حمایت کی ہے۔ اور کربلا میں امام ہمام، امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا اپنے اعوان و انصار اور رفقاء کے ساتھ، اپنے خانوادے کے نفوس زکیہ کے ساتھ دین اسلام بارک و تعالی ہمارے دلوں کو اہل بیت اطہار، اصحاب اخیار رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبتوں سے روشن اور منور رکھے۔ کسی بھی قسم کی بے ادبی اور بد اعتقادی سے ہماری اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور تمام اہل اسلام کو اللہ تبارک و تعالی بد اعتقادی اور بد عملی اور گستاخی سے محفوظ اور مأمون رکھے۔ انسان حسن ادب کی وجہ ہی سے نعمتیں پاتا ہے، اور حسن ادب ہی کی وجہ سے قبولیت پاتا ہے، حسن ادب ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل سنت و جماعت سے وابستہ رکھا ہے۔ اللہ کے اس فضل پر ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے، شکر گزار بھی رہنا چاہیے، اور مزید اللہ سے عنایات اور توفیق کے سلسلے میں دعائیں کرتی رہنی ہر ایک امتی کی ذمہ داری ہے۔ دعائیں کرتے رہے، التجائیں کرتا رہے۔ ہم آج کی نشست میں اہل بیت اطہار کی عظمت اور محبت احادیث زجاجہ شریف کی روشنی میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سیدی ابو الحسنات قطبۃ العارفین زبدۃ المحدثین حضرت سید عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری محدث دکن علیہ رحمت و رضوان نے زجاجۃ المصابیح شریف کے نام سے تقریباً 8
1000 احادیث مبارکہ پر مشتمل ایک عظیم مجموعہ مرتب فرمایا عربی زبان میں احادیث مبارکہ، اور اس پر بلا قدر حاشیہ تحریر فرمایا، 5 جلدوں میں ہے۔ اس کی 5ویں جلد سے ہم مناقب اہل بیت اطہار کے عنوان کے تحت احادیث مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی احادیث پاک کی برکتوں سے آپ کو، مجھ کو، اور جو بھی یہ سن رہے ہیں درس مبارک، انہیں مالا مال کرے، اور اس کے بعد بھی جو سنیں گے اور جو اس کو پہنچائیں گے اللہ انہیں بھی سرفراز کرے۔ آپ کی بھی شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ گمراہی کے اس ماحول میں ہدایت کا اجالا پھیلانے کی کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ پیغام اپنے ان بھائیوں تک پہنچے جو غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ڈھنگ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم۔ اہل بیت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مناقب و فضائل کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت انہیں حاصل ہے، تو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم کے مناقب اور فضائل کا بیان۔ الفصل الاول عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغذوکم من نعمت واحبونی لحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی، رواہ الترمذی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغذوکم من نعمت، تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتوں سے رزق عطا فرماتا ہے، ہر قسم کی نعمتیں تمہیں سرفراز کرتا ہے، رزق و روزی عطا فرماتا ہے، کرم نوازی اللہ پاک کی ہمیشہ شامل حال رہتی ہے، تو ایسے کرم نواز سے محبت کرنا عین فطرت کا تقاضا ہے۔ احب اللہ لما یغذوکم من نعمت، ایک نسخے میں ہے لما یغذوکم من نعمہ، اللہ تبارک و تعالی نعمتوں سے تمہیں سرفراز فرماتا ہے، اس کے احسان اور فضل اور انعام پر نظر کرتے ہوئے تم اس سے محبت کرو، کیونکہ وہ ہمیشہ تمہاری مرادیں پوری کرتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر، مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی محبت تمہیں خود بخود دعوت دیتی ہے کہ اللہ کے حبیب سے محبت کی جائے، اللہ کے پیارے سے تعلق قلبی رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اونچے درجات عطا کیے ہیں ان سے عقیدت اور وابستگی رکھی جائے، تو اللہ کی محبت کی بنیاد پر تم مجھ سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت کی خاطر میری آل سے، میرے اہل بیت اطہار سے تم محبت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت اس لیے کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہ ہم پر کرم فرماتا ہے، اور اللہ کی محبت جب دل میں آئی ہے تو وہ محبت خود کہتی ہے کہ دیکھو تم اللہ کے حبیب سے محبت کرو، اس لیے کہ حبیب اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام کی محبت تمہارے دل میں ہے تو پھر وہ محبت تمہیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت اطہار سے، خاندان نبوت کے جو نفوس مسلمان سمجھ لے کہ اللہ سے محبت کیوں ہے، اللہ کے حبیب سے محبت کیوں ہے، حبیب پاک کی آل سے، اہل بیت اطہار سے محبت کیوں ہے۔ بالکل سادہ پیرائے میں رسول پاک علیہ السلام نے سمجھایا کہ اللہ سے محبت کرنا اس لیے ہے کہ اللہ تم کو رزق روزی عطا کرتا ہے، اور مجھ سے محبت اس لیے کرنا کہ تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو یہ دعویٰ سچا اسی وقت ثابت ہوگا جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سے محبت کرو، اور جب مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری محبت کا دعویٰ سچا اسی وقت ہوگا جب کہ تم میرے پیاروں سے محبت کرو، میری آل سے اور میری عطرت سے، میری ذریت سے محبت کرو۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے گویا اس طریقے سے اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت کا درس اور سبق دیا۔ سیدی محدث رکن رحمۃ اللہ علیہ حاشیے میں مرقات کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، قولہ لما یغذوکم ای یرزقکم،
یعنی اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں غذا دیتا ہے، ای یرزقکم، رزق عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتوں سے رزق عطا فرما رہا ہے، غذا دے رہا ہے۔ وقولہ من نعمت، ای من ای نعمت، ہر قسم کی نعمتوں سے وہ تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے، حسی نعمتیں بھی دے رہا ہے، معنوی نعمتیں بھی دے رہا ہے، تمہاری ہر ضرورت اسی کے در سے پوری ہو رہی ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو نعمتیں بھی تمہیں مل رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مل رہی ہے، اس لیے تم ان نعمتوں کی بنیاد پر منعم حقیقی سے محبت کرو۔ ویسے تو اللہ کی ذات نعمتوں سے بندوں کو نوازنے کا سلسلہ موقوف بھی کر دے تو اس سے محبت کی جانی چاہیے، لیکن حبیب پاک علیہ السلام یہاں انسانی عقل کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور فطرت سلیمہ کی طرف انہیں متوجہ کر رہے ہیں کہ فطرت سلیمہ کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے منعم، اپنے رازق، اپنے خالق، اپنے مالک سے محبت کی جائے، اور اسی خالق و مالک کی محبت کی خاطر حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ تو فرماتے ہیں وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ وَقَوْلُهُ لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو کا مطلب کیا؟ لِأَنَّ مَحْبُوبَ الْمَحْبُوبِ مَحْبُوبٌ، اس لیے کہ محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کا محبوب ہے، اور وہ محبوب اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کا بھی محبوب ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے محبوب کا محبوب ہے۔ تو آپ کا محبوب رب ہے تو مصطفیٰ رب کے محبوب ہیں، اس لیے ہر مسلمان کے محبوب ہیں۔ فرمایا یہ تقاضۂ محبت خداوندی ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام سے محبت کی جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور اہل بیت سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو میری خاطر، میری محبت کی خاطر۔ اس کے دو مطلب حضرت نے بیان کیے ہیں کہ لِحُبِّي إِيَّاهُمْ، میری ان سے جو محبت ہے اس بنیاد پر میرے اہل بیت سے تم محبت کرو، یعنی میں خود بھی تو اپنے اہل بیت سے محبت فرماتا ہوں، تو میری ان کے ساتھ جو چاہت ہے اس چاہت کا لحاظ کر کے تم ان سے محبت کرو۔ دوسرا مطلب او لِحُبِّكُمْ إِيَّايَ، یا تم جو مجھ سے محبت کرتے ہو تو تمہاری محبت اس بات پر تم کو آمادہ کرے کہ میرے پیاروں سے محبت کرو، میری اہل بیت اطہار سے، میری ذریت طیبہ سے، میری آل پاک سے محبت کرو۔ تو حبیب پاک علیہ السلام نے جو فرمایا میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو، تو دو مطلب اس کے بتلائے حضرت نے۔ ایک مطلب تو کیا بتلایا؟ لِحُبِّي إِيَّاهُمْ، کہ میری ان کے ساتھ جو محبت ہے اس محبت کی بنیاد پر محبت کرو۔ اے میرا کلمہ پڑھنے والو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میری محبت تمہارے دین اور ایمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ میرا ارشاد مبارک ہے لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے پاس اس کی آل اولاد سے، اس کے ماں باپ سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضور سب سے بڑھ کر جب تک محبوب نہ ہو کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے لازم ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ چاہے۔ تو قرآن مجید میں بھی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم کی آیا مبارکہ جو سورہ توبہ میں ہے یہی فرمایا اس کے اندر بھی کہ سب سے بڑھ کر حضور پاک علیہ السلام کی محبت ہونی چاہیے۔ ہر محبوب سے بڑھ کر حبیب پاک کی محبت ہو تو پھر یہ ایمان ہے، اس کے برعکس ہے تو پھر اس کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑھ کر حضور کی محبت ہو یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جب میری محبت اصل ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے، تو پھر میری محبت میری آل کے ساتھ جو ہے اس محبت کو پیش نظر رکھ کر تم بھی میری آل کے ساتھ محبت اور وفا کرو، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ تو لِحُبِّي إِيَّاهُمْ، یعنی میری ان سے محبت کی بنیاد پر، کیونکہ یہاں پر لوگ مغالطے کا شکار ہو جائیں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرو اہل بیت سے، تو حضرت نے بھی دو تشریحیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ حضور اہل بیت سے محبت فرماتے ہیں اس لیے محبت کریں، کہ حبیب پاک علیہ السلام خود محبت فرماتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ فرمایا لِحُبِّكُمْ إِيَّايَ، جب تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں تمہارا محبوب ہوں، تو میرے جو محبوب ہے وہ بھی تمہارے محبوب ہونا چاہیے، اس وجہ سے اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ تو یہ حدیث مبارک سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی جو ہے یہ جامع ترمذی میں ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اسی کے حوالے سے حضرت محدث بکر رحمۃ اللہ علیہ نے زجاجۃ المصابیح میں اس عنوان کے تحت بالکل آغاز ہی میں بیان فرمایا ہے۔ اس پر قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی دلیل ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، اے لوگوں میں تم سے
تبلیغ اسلام پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، کوئی اجرت نہیں طلب کرتا ہوں۔ جو کچھ میں نے ہدایت تم تک پہنچائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیمات تم تک پہنچائی ہے، گمراہی سے تمہیں نکالا، ہدایت کی طرف لے آیا، کفر سے نکالا، ایمان کی طرف لے آیا، بے دینی سے نکالا، دین اسلام کی طرف لے آیا۔ یہ جو میں نے محنتیں اس سلسلے میں کی ہیں، میں اپنی محنتوں کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں۔ اور حضور مانگیں بھی کیوں؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی عطا سے مخلوق خدا کی جھولیاں بھرنے کے لیے آتے ہیں، مخلوق سے کیا لینا چاہتے ہیں اور مخلوق انہیں پیش بھی کیا کر سکتی ہے؟ تو فرمایا میں تم سے کوئی تبلیغ رسالت پر اجر نہیں مانگتا ہوں، رشد و ہدایت کے پیغام کی ترسیل پر میں کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، تمہیں اسلام کی نعمت جو میں نے بخشی ہے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں۔ الا المودۃ فی القربى، صرف قرابت داروں کی محبت کا حکم فرماتا ہوں۔ یعنی یہ جو اجر رسالت ہے یہ تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، وہ تو رب ہی عطا کرے گا۔ حبیب پاک علیہ السلام نے کیا کیا محنتیں فرمائی ہیں، کیا کیا قربانیاں دی ہیں، لیکن امت سے یہ دو ٹوک انداز میں کہہ دیا گیا ہے کہ دیکھو تم سے میں اپنے اس کام پر کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں سوائے قرابت داروں کی محبت کے۔ قرابت داروں سے محبت کرو، یعنی تمہاری جو آپس میں ایمان کے حوالے سے رشتہ داریاں ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہو، اس کا بھی لحاظ رکھو، کیونکہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایمان کے رشتے سے ایک دوسرے کے دوست ہیں، اس قرابت ایمانی کا بھی لحاظ کرو۔ یہ بھی ایمان نبی پاک کے دربار سے ہی ملا ہے۔ اور پھر جو خونی رشتے ہیں اس کا بھی لحاظ رکھا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یہ عمومی معنی میں ہے۔ قریش میں جو بھی شاخیں تھیں ان میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ الفت کا تعلق رکھا جائے، یہ بھی عمومی معنی ہے، لیکن اس میں خصوصی معنی کیا ہے؟ ان قرابت داروں کی محبت کو بطور خاص طلب کیا جا رہا ہے، امر کیا جا رہا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے سلسلے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا علی و فاطمۃ وابنہما، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان چار نفوس قدسیہ کو بطور تفسیر کے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو دریافت کیا گیا کہ آپ کے کون قرابت دار ہیں جن کی محبت لازم اور واجب ہے ہم پر؟ تو ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی اور حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو محبت کا قرآن کریم میں مطالبہ کیا، تو ان سے محبت کی جائے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو اس محبت کو کمائے گا، دل میں محبت کو بسائے گا، قرابت مصطفیٰ کی محبت کو دلوں کے اندر جو لوگ جاگزیں کر لیں گے تو ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہم ان کے لیے خوبی میں اور اضافہ فرما دیں گے، یعنی اس کی بدولت مزید نیک اعمال کی ہم انہیں توفیق عطا فرمائیں گے۔ اہل بیت اطہار کی محبت کو دلوں میں بسا کر نیک اعمال کرو گے تو ان نیک اعمال کی قبولیت بڑھ جائے گی، مزید اللہ پاک کی رضا و خوشنودی بطور انعام عطا کی جائے گی۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ خوب بخشنے والا ہے، بہت قدر فرمانے والا ہے۔ اللہ بخشش کرنے والا قدرداں ہے، بخشش سے فیض یہ عطا کرے گا کہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قدردانی کا تقاضا یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی مزید درجات بلند فرمائے گا۔ اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم دے کر اس کے فوائد قرآن کریم نے خود بتائے ہیں کہ دلوں میں محبت جو بسائیں گے ان کے لیے مزید اعمال صالحہ کی توفیق عطا کی جائے گی، اور اس میں ان کے ایمان کے نور کو بڑھایا جائے گا، کیونکہ ایمان ہی کا تقاضا ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے۔ جو اہل بیت اطہار کی محبت کو دلوں میں بسائیں گے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کی محبت کی برکتوں سے وہ مزید بلندیاں پائیں گے، اور ان کے ایمان کے کمال کو اور ایمان کے نور کو، اس کی روشنی کو بڑھا دیا جائے گا، معرفت کے انوار سے ان کے دلوں کو منور کیا جائے گا، قرب الہی کی نعمتیں دولتیں انہیں عطا کر دی جائے گی۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو محبت اہل بیت کو حاصل کرے گا اس کا صلہ یہ عطا ہوگا کہ اس کو اچھے اعمال کی توفیق عطا کر دی جائے۔ مطلب یہ ہوا
کہ محبت کا صرف دعویٰ ہی کافی نہیں ہے، محبت کا اگر دعویٰ سچا ہے تو مزید اعمال صالحہ اس سے انجام پائیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یقیناً یہ برکتوں اور رحمتوں میں ہیں۔ اگر صرف دعویٰ زبان کے حد تک ہے اور عمل میں کوئی اس دعوے سے مطابقت نظر نہیں آتی ہے، اس کی صداقت نظر نہیں آتی ہے، تو پھر اپنی محبت کو بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا خود وعدہ ہے کہ جو اس محبت کو حاصل کرے گا ہم خود اس کے لیے اس میں حسن کا اضافہ فرما دیں گے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ جو عمل بندہ پہلے کر رہا ہے اس عمل کی خوبی بڑھ جائے گی، پہلے تلاوت کر رہا ہے تو اس کے اندر اور مزید کیفیت بڑھ جائے گی، پہلے درود پڑھ رہا ہے تو اس کے اندر کیفیت بڑھ جائے گی، پہلے ذکر و اذکار کر رہا ہے تو اس کے اندر کیفیت بڑھ جائے گی، اس لیے کہ اس محبت کا صلہ رب تبارک و تعالیٰ دیتا یہ ہے کہ مزید توفیقات عطا ہوتی ہیں، مزید عنایات اس کو نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے ہر ایک کو اس محبت میں اپنے حال پر نظر کرنی چاہیے، آیا میں کس انداز کی محبت کرتا ہوں، کہ رسمی طور پر محبت ہے یا حقیقی طور پر محبت ہے، یا صرف چار لوگوں کے سامنے اظہار محبت کر کے محبین کے زمرے میں شامل کرنا چاہتے ہیں، یا حقیقت میں سچے محبین میں ہم شامل ہیں۔ قرآن مجید نے کتنا واضح پیغام دے دیا، اہل بیت کی محبت کا جہاں حکم دیا بس بات یہیں پر لوگ ختم کر دیتے ہیں، الا المودۃ فی القربى، اہل بیت اطہار کی محبت کا مطالبہ کیا گیا۔ اب اس میں انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرے، قرآن کہہ رہا ہے کہ محبت ہے تو اب محبت کی بات کیا ہونا چاہیے کہ تمہیں عمل کی توفیق ملتی ہے، تم پر انوار ایمان ظاہر کیے جاتے ہیں، اب آگے مزید تمہارے قدم نیکیوں کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، بدیوں سے تمہارے قدم رک جاتے ہیں، گناہوں سے طبیعت میں بیزارگی آتی ہے، نیکیوں کی طرف انسان بیدار رہتا ہے، ذکر و اذکار کے اندر انسان مشغول ہوتا ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس محبت کو کامل محبت بنا لو، اور جن محبوبوں سے محبت ہے ان کے نقوش پا پر اپنی پلکوں کو بچھانے والے بن جاؤ، ان کے گرد راہ کو آنکھوں کا سرما بنانے والے بن جاؤ۔ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے محبت کا حقیقی طور پر عملاً مظاہرہ یوں کیا ہے کہ اس کے دین پر آنچ آئی، شریعت پر آنچ آئی، قانون مصطفیٰ پر آنچ آئی، سنت مصطفیٰ پر آنچ آئی، آئین رسول خدا پر آنچ آئی، تو انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے پاکیزہ شہزادوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے نونہالوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے محبین کے نذرانے پیش کیے، ہر طرح کی انہوں نے تکلیفوں کو سہا، لیکن دین اسلام کو پامال ہونے نہیں دیا، آقا علیہ السلام کی سنتوں کو مٹنے نہیں دیا، حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے ایک حرف نہیں بلکہ اس کے ایک زیر و زبر کو بھی انہوں نے مٹنے نہیں دیا۔ اللہ نے یہ عظیم قربانیاں ان سے لی ہیں، تو ایسے پاکیزہ ہستیوں سے محبت حقیقی اور سچی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے محبت کرنے والوں کے لیے ہم مزید حسن کو بڑھا دیں گے، ان کے اعمال کے اندر نکھار کو بڑھا دیں گے، جمال کو بڑھا دیں گے، کیفیت کو بڑھا دیں گے، ان سے اگر فرائض ہی ہو رہے تھے تو مزید نوافل کی توفیق دیں گے، ان سے اگر واجبات ہی ہو رہے ہیں تو سنن اور مستحبات کی توفیق عطا کریں گے، اس طرح قرب کی منزلوں پر وہ چلنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں جو رب تعالیٰ نے بتلایا ہے اس کا عملی نمونہ ہمیں بننے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ انہ قال وهو آخذ بباب الكعبة سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینة نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك رواه احمد۔ اور حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے خانہ کعبہ کا دروازہ تھام کر یہ حدیث مبارک سنائی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے، اور انہوں نے یہ حدیث مبارک بیت اللہ شریف کے پاس، حرم کعبہ کے پاس، بالکل خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر تھام کر بیان فرمائی ہے۔ اس سے اس کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے، جو روایت بیان کی جا رہی ہے، وہ کس درجہ اہمیت کی حامل ہے اور کس طرح التفات کے ساتھ توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ کہتے کیا ہے، دیکھیے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے خانہ کعبہ کو پکڑ کر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ ارشاد مبارک سنا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرما رہے تھے
الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح علیہ الصلاۃ والسلام، آگاہ رہو بے شک تمہارے حق میں میری اہل بیت اطہار کی مثال حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کے مانند ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اب ذرا اس حدیث پاک کے اندر جو مضمون ہے، مفہوم ہے، اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے دروازہ خانہ کعبہ کو تھام کر حدیث پاک بیان کیا، جو اہتمام کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ مضمون کے لحاظ سے اہتمام ہونا چاہیے۔ اگر ذکر اہل بیت اطہار کے لیے بزم سجائی جائے، اس کے لیے عام مجلسوں سے زائد اہتمام کیا جائے، عام اجتماعات سے زائد اہتمام کیا جائے، تو کوئی اس کو غلط نہ سمجھے۔ دیکھو حضرت نبی پاک علیہ السلام کے صحابی کو دیکھو، حضرت نبی پاک علیہ السلام کے صحابی جو حدیث کے راوی ہے، وہ حدیث پاک سنانا چاہ رہے تھے تو خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر سنائے، یعنی اہمیت بتانے کے لیے کہ مضمون جیسا ہوتا ہے اہتمام بھی ویسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے گھر میں نبی پاک علیہ السلام کے صحابی طواف کرنے والوں کو سنا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ طواف سے کبھی خالی تو نہیں ہوگا، تو وہ کیا منظر رہا ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دروازے خانہ کعبہ کو پکڑ کر حدیث سنا رہے تھے، تو متوجہ کس کی طرف تھے؟ پشت خانہ کعبہ کی طرف کیے ہوئے ہیں، متوجہ طواف کرنے والوں کی طرف ہے، اور سنا رہے ہیں مصطفیٰ کی حدیث، اور مضمون ہے محبت اہل بیت کا۔ تو محبت اہل بیت کا مضمون خانہ کعبہ سے سنایا گیا، اور طواف کرنے والے بحالت طواف سن رہے ہیں، وہ کیسا منظر تھا ہوگا۔ خانہ کعبہ کا طواف بھی جاری ہے، اور مصطفیٰ کی آل پاک کی عظمتوں کا بیان بھی جاری ہے، اس کو بغور سنا جا رہا ہے۔ تو بتلایا کہ دیکھو یہ خطیب بھی کیسی شان والا ہے، اور اس کا منبر بھی کیسا شان والا ہے، اور مقام خطبہ اور بیان بھی کتنا شان والا ہے کہ خدا کے گھر سے متصل ہو کر دروازے خانہ کعبہ کو تھام کر حدیث بیان کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ میں اس مقام پر کھڑا رہ کر کوئی ایسی بات کہہ نہیں سکتا جو اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہو، اس کو کوئی غلو پر، کوئی مبالغے پر محمول نہ کریں۔ میں بڑھا چڑھا کر نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے جو میرے آقا سے سنا ہے من وعن وہی الفاظ دہرا رہا ہوں، سنا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈنکے کی چوٹ پر ان کی شانوں کو بیان کرنا چاہیے، بلند ہو کر بیان کرنا چاہیے، تاکہ سارے کے سارے لوگ نہ صرف سنیں بلکہ دیکھیں کہ خطیب کون ہے، کس طرح کی شان سے خطبہ دے رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ باب کعبہ کو پکڑ کر سنا رہے ہیں، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو سنا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول فرما رہے تھے آقا کہ آگاہ رہو بے شک تمہارے حق میں میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے، نوح علیہ السلام کی سفینے کی طرح ہے، جو سوار ہو گیا اس سفینے میں، کشتی میں، وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا اس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اب دیکھیے اس کے اندر کتنی پیاری تشریح سیدی محدث لکن رحمۃ اللہ علیہ نے زجاجۃ المصابیح شریف کے حاشیے میں بیان فرمائی ہے بزبان عربی، مرقات شریف سے اور دیگر کتب سے۔ دیکھیے آپ حضرت محدث لکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریح کیا فرماتے ہیں آپ، کہ لکھتے ہیں بحوالِ مرقات کہ مثل سفینۃ نوح ای فی سببیۃ الخلاص من الہلاک الی النجات، کہ یہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے کہا، آقا علیہ السلام نے جو فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تشبیہ حضور نے دی ہے کس چیز میں؟ نجات پانے کے لیے، ہلاکت سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ جیسا کشتی نوح علیہ السلام وسیلہ تھی، ایسا ہی گمراہی سے چھٹکارا پانے کے لیے، بے دینی سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی نجات کا سامان فراہم کرنے والی ہے تو اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی ہے۔ من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو کہتے فکذا من التزم محبتہم ومتابعتہم نجا فی الدارین والا فہلک فیہما، اسی طرح جو اہل بیت اطہار کی محبت کو لازم کر لے اور ان کی تابعداری کو لازم کر لے، وہ دنیا اور آخرت میں نجات پا جائے گا، ورنہ وہ دنیا اور آخرت میں ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اگرچہ کہ مال، جاہ اور عزت کیوں نہ وہ دنیا میں رکھتا ہو، مال پھیلا رہا ہے،
عزت کو وہ خرچ کر رہا ہے، اپنی آبرو اور عزت اور اپنی وجاہت کو استعمال کر رہا ہے، مال و دولت استعمال کر رہا ہے، یا ان میں سے کوئی ایک چیز استعمال کر رہا ہے، تب بھی وہ نجات نہیں پائے گا۔ نجات پانے کے لیے نہ مال کام آئے گا، نہ اس کی وجاہتیں کام آئے گی، نہ اس کی عزتیں کام آئے گی، مصطفیٰ کی آل کام آئے گی۔ اس آل کی محبت بھری کشتی میں سوار ہونا کامیابی کا سبب بنے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله۔ تو اس حدیث مبارک کی تشریح کرتے ہوئے حضرت محدث صدقہ نے لکھا ہے فَكَذَا مَنِ الْتَزَمَ مَحَبَّتَهُمْ وَمُتَابَعَتَهُمْ نَجَا فِي الدَّارَيْنِ۔ اسی طرح جو اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کی تابعداری کو لازم کر لے گا وہ دنیا اور آخرت میں نجات پا جائے گا۔ وَإِلَّا ورنہ یعنی ان سے محبت اور ان کی اطاعت کو لازم نہ کر لے فَهَلَكَ فِيهِمَا، تو دارین میں وہ ہلاک ہو جائے گا، دنیا میں بھی ہلاک ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ہلاک ہو جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ يُفَرِّقُ الْمَالَ وَالْجَاهَ أَوْ أَحَدَهُمَا، اگرچہ کہ وہ مال کو استعمال کرے، اگرچہ کہ وہ اپنی وجاہت کو استعمال کرے یا ان میں سے کسی ایک کو استعمال کرے، عزت، شہرت، مال، دولت کام نہیں آئے گی نجات کے لیے۔ میرے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس کی عزتیں ہیں، یہ عہدے ہیں، یہ میرے پاس منصب ہے، یہ کام نہیں آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے اوپر لازم کر لے گا اور اطاعت اور تابعداری کو لازم کر لے گا تو وہی دنیا اور آخرت میں نجات پا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو جائے گا، نقصان اٹھائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اب اس کے ساتھ حضرت سیدی محدث صدقہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے حسین پیرائے میں حدیث پاک کا مضمون سمجھایا ہے۔ بس میں اسی حدیث پاک کے مضمون کو حضرت نے جو بیان فرمایا ہے آپ کے سامنے رکھتے ہوئے درس کو مکمل کر دیتا ہوں۔ بہت علمی بات ہے، انتہائی غور سے توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ حبیب پاک علیہ السلام کے فرامین کی گہرائیاں کیا ہے یہ بھی آپ کے علم میں آ جائے گی اس کے ذریعے سے۔ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ بے شک آگاہ رہو، بلا شبہ میرے اہل بیت کی مثال تم میں نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے۔ تو کشتی کی طرح جو فرمایا ہے اس سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام؟ فرماتے ہیں شبہ الدنیا بما فیہا من الکفر والضلالات والبدع والجہالات والاہواء الزائغۃ ببحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض وقد احاط باکنافہ واطرافہ الارض كلها وليس منه خلاص ولا مناص الا تلك السفینہ وہی محبت اہل بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تشبیہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ کفر ہے، گمراہیاں ہیں، بدعتیں ہیں، جہالتیں ہیں اور غلط خواہشات ہیں، شہوات ہیں، ان چیزوں کی تشبیہ ایک گہرے سمندر سے دی ہے۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ کفر و گمراہی ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، نادانی ہے، بری خواہشات ہیں، ان کی تشبیہ حضور نے کس سے دی؟ ایک گہرے سمندر سے دی۔ ایسا گہرا سمندر کے جس پر موج چھائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر بادل ہیں اور اوپر تاریکیوں پر تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، اور وہ سمندر اپنے اطراف و اکناف کے ساتھ پوری زمین کا احاطہ کیا ہوا ہے،
اور اس سے چھٹکارا اور نجات پانے کا کوئی راستہ، کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے اس کشتی کے، اور وہ کشتی ہے وہی محبت اہل بیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت مصطفیٰ کی محبت کی کشتی ہے، محبت اہل بیت مصطفیٰ کی یہ کشتی ہے، بس اس کے سوا کوئی کشتی نہیں۔ کشتی کا مطلب کوئی لکڑی سے بنی ہوئی کشتی کا تصور نہ کیجیے گا، یعنی یہ محبت یہی وہ کشتی ہے جو اس سمندر سے پار نکالے گی۔ دنیا ایک سمندر کی طرح ہے جس کے اندر گمراہیاں ہیں، گہرے سمندر کی طرح ہے جس میں ظلمتیں ہیں، گمراہیاں ہیں، کفر ہے اور طاغوتی طاقتیں ہیں اور بری خواہشات ہیں، ہر قسم کی خرابیاں اس دنیا میں ہیں، اور ایسے ایک گہرے سمندر میں ساری کی ساری خرابیاں جس کے اندر ہے، اب آپ اس سے نجات کیسے پائیں گے؟ آپ چھٹکارا کیسے پائیں گے؟ سمندر کو پار کرنے کے بعد آپ آخرت کی طرف بڑھیں گے، ورنہ سمندر سے نہیں نکلیں گے تو پھر آپ آگے منزل کو پا نہ سکیں گے۔ تو ایسا گہرا سمندر کے موج پر موج چھائی ہوئی ہے، اوپر سے بادل بھی ہے، پھر اندھیریوں پر اندھیریاں چھائی ہوئی ہے، اب اس سے کیسے نکلیں گے؟ کوئی شکل نہیں ہے، بس ایک کشتی ہے، اور وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو اس وقت طوفان سے نجات کا ایک ذریعہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا، انہوں نے کشتی بنائی تھی اور ان کے ماننے والوں کو حکم دیا گیا کشتی میں سوار ہو جاؤ، جو کشتی میں سوار ہو گیا بچ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کشتی میں سوار نہ ہو کر پہاڑ کی پناہ لینے کی بات کی تھی، اللہ نے اسے بھی غرق کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے بتایا بیٹا تو آپ کا ہے لیکن وہ آپ کا اہل نہیں ہے، اور ہم نے آپ کے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا وہ ڈوب جائے تو کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اس نے آپ کو نہیں مانا ہے۔ پسر نوح با بداں بنشست خاندان نبوت گم شد، سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکاں گرفت مردم شد۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بدوں کی صحبت میں رہا اور نبوت کے خاندان کے فیض سے محروم رہا، اصحاب کہف کا کتا چند روز نیکوں کی صحبت میں رہا، اس کے اندر مردمی صفات آ گئے، بالآخر وہ بھی جنت میں جائے گا۔ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تَدْخُلُ الْجَنَّةَ، مفسرین نے لکھا یہ بات معلوم ہے کہ وہ ان جانوروں میں سے ہے جو جنت میں جائیں گے، اور یہ بیٹا جنت میں نہیں جائے گا، دوزخ میں جائے گا، اس لیے کہ اس نے کفر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کے فیضان کو وہ حاصل نہیں کر سکا، آپ کے کہنے پر بھی آپ کی بات نہ مانا۔ تو اس وقت کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی ہی ذریعے نجات تھی، اس کے سوا کوئی نجات کا سامان نہ تھا۔ اب اس وقت دنیا میں کشتی نجات کیا ہے؟ اہل بیت مصطفیٰ ہے، ان سے سچی محبت اور ان کی تابعداری، فرماتے ہیں کہ یہی نجات کا سامان ہے، اور آگے فرماتے ہیں وَمَا أَحْسَنَ انضمامه مع قوله۔ اب اس بات کو کتنے احسن پیرائے میں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کتنا اچھا انضمام ہوگا اس کو ملایا جائے حضور کے اس ارشاد مبارک کے ساتھ، جس میں آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ہدایت کے درخشاں ستاروں کی مانند ہیں، جو کوئی ان کی پیروی کرے گا تم میں سے وہ ہدایت پائے گا، جن کی بھی تم پیروی کرو گے فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جن کی پیروی کرو گے تم ہدایت پاؤ گے، تو وہ ہدایت کے درخشاں ستارے ہیں، اور اہل بیت کشتی نوح علیہ السلام کی مانند ہے۔ تو فرمایا کہ من اقتدى بشيء منه اهتدى، کہ جو بھی ان سے کسی چیز کا بھی فیض پائے گا، پیروی کرے گا، اقتدا کرے گا، وہ ہدایت پائے گا۔ وَنِعْمَ مَا قَالَ الْإِمَامُ فَخْرُ الدِّينِ الرَّازِي فِي تَفْسِيرِهِ، اور کتنی بہترین بات امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں بیان فرمائی ہے، نحن معاشر اہل السنہ بحمد اللہ رکبنا سفینۃ محبت اہل البیت واہتدینا بنجم ہدی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحن معاشر اہل سنہ بھی پڑھ سکتے پیش کے ساتھ، معاشر اہل سنہ منصوب علی المدح کے بطور پڑھ سکتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کا گروہ بحمد اللہ، اللہ کی حمد بجا لاتے ہیں کہ رکبنا سفینۃ محبت اہل البیت، اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں ہم سوار ہو چکے ہیں، واہتدینا، اور ہم نے ہدایت پائی ہے، راستہ پایا ہے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی ہدایت کے ستاروں سے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جو ہدایت کے درخشاں ستارے ہیں، ہم نے ان سے راستہ پایا ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں ہم سوار ہو چکے ہیں، لہذا فنرجو النجاۃ من احوال القیامت ودرکات الجحیم، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیوں سے اور جہنم کے گڑھوں سے چھٹکارا پائیں گے، نجات پائیں گے۔ والہدایت الی ما یوجب درجات الجنان والنعیم المقیم، اور ہم کو ہدایت ملے گی اس کام کی اور اس عمل کی کہ جو جنت کے اعلیٰ درجات کا موجب بنے اور ہمیشہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا سبب بن جائے،
یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں دو راستے مل گئے، ایک تو کشتی محبت اہل بیت اطہار مل گئی سمندر سے پار ہونے کے لیے، ایک راستہ دیکھنے کے لیے اہل بیت اطہار کی محبت بھری کشتی میں بیٹھ کر آگے چلنے کے لیے ہدایت کے درخشاں ستارے جو صحابہ ہیں ان کی روشنی مل گئی، لہٰذا ہم منزل کی طرف بہت ہی کامیابی سے جا رہے ہیں۔ وہ توضیح اس کی تشریح اور توضیح کرتے فرماتے ہیں کہ ان من لم يدخل السفینۃ کالخوارج ہلک مع الہالکین فی اول وہلہ، جو کشتی میں داخل نہ ہو، اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں جو سوار نہ ہو، جیسے خوارج ہیں کہ خارجی لوگ اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے تو وہ ہلک مع الہالکین، ایسا شخص جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار نہ ہو وہ ہلاکت پانے والوں کے ساتھ اول وہلے ہی میں ہلاکت پا جائے گا، یعنی بچے گا نہیں، بس پہلے مرحلے ہی میں وہ تباہ و تاراج ہو جائے گا، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں وہ سوار نہیں ہوا۔ تو خوارج کی طرح ومن دخلها ولم يهتدي بنجوم الصحابتی، اور جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں داخل تو ہو گیا لیکن صحابہ جو درخشاں ستارے ہیں ہدایت کے، ان سے روشنی نہیں پایا، راستہ نہیں پایا، جیسے کر روافظ ہے، واللہ وہ گمراہ ہو گیا، ووقع فی ظلمات، ایسی اندھیریوں میں گر گیا، لیس بخارج منہا، جن اندھیریوں سے وہ نکلنے والا نہیں ہے۔ ھذا کذا، فرمایا کذا فی المیقات، تو یہ جو کچھ بحث ہے اسی طرح مرقات میں ہے، اسی سے میں نے اس کو اخذ فرمایا ہے۔ تو حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک اور ذریت طیبہ طاہرہ سے بھی محبت لازم اور ضروری ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی محبت لازم و ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک و مولا اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک سے ذریت طیبہ سے تمام اہل اسلام کو محبت عطا فرما، ہمیں محبت عطا فرما، صحابہ کرام سے محبت عطا فرما، اے ارحم الراحمین اہل سنت و جماعت کے پاکیزہ عقائد پر ہمیں استقامت عطا فرما، نہ اہل بیت اطہار سے روگردانی اختیار کرنے والوں میں شامل فرما، نہ صحابہ کرام سے روگردانی اختیار کرنے والوں میں شامل فرما، اس مبارک اور مقدس مہینے کی برکت عطا فرما، اور تمام دنیا بھر میں یا اللہ امن کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ جو کچھ بلائیں وبائیں چل رہی ہے، اے اللہ ان بلاؤں وباؤں سے حفاظت فرما۔ سب سے بڑی بلا تو یہ کہ مولا عقیدے برباد ہو رہے ہیں، ان بلاؤں سے حفاظت فرما، عقیدوں کی حفاظت ہو، ایمان کی حفاظت ہو، اے اللہ اچھے اعمال کی توفیق ہو۔ پروردگار تجھ سے ہم بھیک مانگتے ہیں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہر مسلمان کو خوشیاں عطا فرما، آل اولاد کی خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، اے اللہ جو اولاد سے محروم ہیں انہیں نیک صالح اولاد کی دولت عطا فرما، جن کی بیٹیاں بے شادیوں کے بیٹھی ہوئی ہیں ان کے جوڑوں کا انتظام فرما، ان کے لیے اللہ رشتے نصیب فرما دے، اور جو لڑکوں کے لیے رشتے مطلوب ہیں انہیں نیک بیویاں عطا فرما۔ اے کرم کرنے والے مالک و مولا تیرے بندے جو مقروض ہیں ان کو قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو بھی کسی بھی قسم کی پریشانی مبتلا ہیں، گرفتار ہیں، بلاؤں میں وباؤں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ ان کو رہائی اور نجات عطا فرما۔ اہل بیت مصطفیٰ کے صدقے میں یا ارحم الراحمین ہر ایک کے حصے میں رحمت اور برکت عطا فرما، خیر و بھلائی عطا فرما۔ جہاں جہاں مولا تیرے بندے مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ اے اللہ تمام اہل اسلام پر لطف و کرم کی برسات فرما، ہمارے عزیز وطن ہندوستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ کسی قسم کی بھی کوئی مشکلات آنے نہ پائیں، اور دیگر ممالک اسلامیہ کو بھی اے اللہ امن و سلامتی کے گہوارے بنا دے۔ اے کرم کرنے والے رحم کرنے والے مالک و مولا تمام انسانیت کو رشد و ہدایت عطا فرما، امن اور سلامتی عطا فرما۔ خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، از طفیل خواجگان نقش بند، کار دنیا عاقبت محمود باد۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ یہ تمہیدی درس رہا، کے بعد مفصل طور پر مزید مقام امام علی مقام امام ہمام سید امام حسین شہید کربلا سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے درس ہوگا۔ آپ ہمارے اس پیج پر کا وقت اور تاریخ کا علم حاصل کریں گے۔ آپ سے میری خواہش ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبتوں کو دلوں میں جاگوزی رکھیں اور ذکر پاک کی مجالس اپنے اپنے گھروں میں بپا کریں، تذکرہ ہو،
اور کوئی بھی کار خیر کر کے کا ثواب ان کی ارواح طیبہ طاہرہ کو پہنچائیں، کہ خیر و برکتیں گھروں میں آتی ہے، رزق میں وسعت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ اور نفوس زکیہ کے صدقے میں آپ کے اور ہمارے گھروں کو آباد رکھے، برکتوں رحمتوں سے معمور رکھے، اور ہر طرح کی کجی اور ہر طرح کی گمراہی سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی حافظ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔